اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ ایک اچھا کام کیا انہوں نے کہ بالکل فریش گروپ ہے آپ لوگوں کا، اور ورنہ ہمیشہ ہر سال جو مشکل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ فریش گروپ اور پرانا گروپ مکس ہوتے ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کو مینیج کرنا کہ بندہ کیا بولے اور کیا نہ بولے۔ اب آپ سب فریش ہیں تو اس لیے سب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے نا کہ سب ایک ہی جیسے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ مجھے انہوں نے جو کہا ہے وضو اور نماز کے احکام کے حوالے سے کہا ہے، لیکن اب کتنے فریش ہیں آپ لوگ یہ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ پہلے آپ نے فقہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، کتنی پڑھی ہے، کیا کچھ یاد ہے کیا کچھ یاد نہیں ہے، اس کا تو مجھے اب آئیڈیا نہیں ہے۔ اس لیے کچھ چیزیں میں آپ کی خدمت میں یوں سمجھیں کہ ایک تمہید کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت استعمال ہوں گی اس کے اندر۔ کتاب میں توضیح المسائل جو آپ لوگوں کے گھروں میں ہے اس میں استعمال ہوتی ہیں، تو اگر آپ کو پتہ ہوگا تو آپ کے لیے سمجھنا مسئلے کو آسان ہو جائے گا، ورنہ ہمیشہ پریشان رہیں گی کہ اس سے کیا مراد ہے، یہ کیا ہوتا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ تو اس لیے کچھ چیزوں کو اگر سمجھ لیں آپ تو میرے خیال میں وہ اسی مرحلے میں سمجھنا بہتر ہے۔ دیکھیں، ہر علم کی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، ہر علم کے اندر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے علم فقہ میں بھی کچھ اصطلاحات ہیں اور ٹرمینالوجیز ہیں جو آپ نے اگر کبھی توضیح المسائل کھولی ہو تو آپ نے اس میں دیکھی ہوں گی۔ یہ جو کتاب ہمارے سامنے توضیح المسائل نام سے موجود ہے، اس کتاب میں جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، جو لکھا ہوا پرنٹڈ میٹیریل ہوتا ہے، یہ ایک جیسا نہیں ہوتا مجتہد کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ مجتہد کے اعتبار سے یہ جو وہ لکھتا ہے کتاب میں، جس کو میں اگر ابھی تھوڑا سا آسان کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال کروں کہ جو اپنی رائے دیتا ہے، وہ رائے پوری توضیح المسائل کی اول تقلید سے لے کر آخر وراثت کے احکام تک ایک جیسی رائے نہیں ہوتی، آراء اس کی مختلف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مین کلاسیفیکیشن اگر ہم کریں اس کی آراء کی تو دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک مجتہد ایکس وائی زیڈ کسی بھی مسئلے میں جب اپنی رائے قائم کرنا چاہتا ہے تو دیکھیں، رائے جو اس کی ہوگی، جو بھی رائے ہوگی اس کے اوپر اس کو دلیل بنانی ہوتی ہے، اس کو دلیل چاہیے۔ بلا دلیل رائے کا کوئی اثر نہیں ہے۔ میں اگر فرض کریں آپ مجھ سے پوچھیں، میں کہوں جی میری رائے تو یہ ہے کہ جی جمعہ پڑھنا واجب ہے، آپ کہیں اچھا دلیل کیا؟ میں کہوں دلیل میرے پاس کوئی نہیں، بس میرا دل یہ کہتا ہے کہ ایسا کر لو، تو اس دین دل پہ نہیں چلتا، درست؟ اس رائے کا کوئی اثر، پیچھے دلیل ہونی چاہیے مجتہد کے پاس کہ جو میرا یہ جتنے بھی فتوے، اس میں تقریباً اللہ آپ کو نیکی دے 2,500 کے لگ بھگ فتوے موجود ہیں اس کتاب میں، یہ ایک جلد ہے۔ اسی طرح کی آگا کی یہ جو بھی نیا ایک پرنٹ آیا ہے، اس کی 4 جلدیں ہیں۔ اگر آپ 2,000 بھی مسئلے نکالیں تو 8,000 مسئلوں کی کتاب ہے، تو اس کا مطلب ہے 8,000 جو باتیں اس کتاب میں آغا سیستانی نے بیان کی ہیں، تو ان کے پاس ان 8,000 باتوں کے اوپر دلیل ہے، بلا دلیل انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ یعنی اس کتاب کا ایک فتویٰ بھی، ایک مسئلہ بھی بغیر دلیل کے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دلیل
جو ان احکام کے اوپر جو دلیل چیزیں بنتی ہیں، قرآن، سنت، اور کیا ہے، کس کو پتہ ہے؟ حدیث ہوئی سنت میں آ جاتی ہے، روایت بھی حدیث ہی ہوتی ہے، حدیث سنت میں آ جاتی ہے. جی ہیں، وہ احکامات کے اوپر تو دلیل بنانی ہے نا. میں احکام کی دلیلیں، ادلہ، ہمارے پاس 4 دلیلیں ہیں کسی بھی حکم کو ثابت کرنے کے لیے. ان 4 میں سے کوئی ایک دلیل ہونی چاہیے. یہ ہم ابتدائی طور پر یوں کہا جاتا ہے کہ 4 دلیلیں ہیں، لیکن اگر جب ہم ان دلیلوں کی بات چیت شروع کرتے ہیں نا تو ایٹ دا اینڈ نتیجہ نکلتا ہے کہ 2 دلیلیں ہیں، کیونکہ باقی یہ 4 جو ہے نا، مثلا 2 یہ اور 2 یہ، 4 ہو گئے نا. قرآن، سنت، پھر ہے اجماع اور عقل. ٹھیک، یہ اجماع اور یہ عقل اس وقت حجت بنتے ہیں کہ جب یہ پلٹیں قرآن اور سنت کی طرف. اگر اجماع سنت کی طرف نہ پلٹ پائے، عقل اس کو قرآن یا سنت کی تائید حاصل نہ ہو پائے، تو نہ اس عقل کی کوئی اہمیت ہے اور نہ اس اجماع کی کوئی اہمیت ہے. فرض کریں اجماع کا مطلب ہوتا ہے تمام فقہا کا کسی مسئلے پر اتفاق، اس کو کہتے ہیں اجماع. فرض کریں کلینی سے لے کر آج تک کے سارے فقہا ایک بات کہہ رہے ہیں اور ایک امام زمانہ یہاں کھڑے ہوں وہ ایک بات کہہ رہے ہوں، یا ایک امام صادق یہاں پہ موجود ہو جو ایک بات کہہ رہے ہوں، جو دونوں آپس میں الگ الگ ہوں. تو ہم یہ سوچ کے کہ یار کلینی سے لے کر آج تک کے زمانے کے ہزاروں فقہا ایک ہی بات کر رہے ہیں، تو ہم امام زمانہ کی بات کو چھوڑ دیں اور ان کی بات مان لیں. زیرو ویلیو ہے، زیرو ویلیو ہے، چاہے سارے کے سارے ایک بات کہہ رہے ہوں، اتفاق رائے ہو سب کا. لیکن اگر امام اس سائڈ پر نہیں ہے تو ان اتفاق کی ہزار کے اتفاق کی زیرو ویلیو. ہاں اگر امام بھی اسی گروہ میں آ جائیں اور امام بھی ہم کلام ہو جائیں ان کے، تو پھر اس کی ویلیو بنے گی. تو اصل ویلیو کس کی ہوئی؟ قول امام کی. تو اجماع سے ہمیں اگر قول امام ملے تو اجماع حجت ہوتا ہے. اگر امام کا قول اس اجماع سے نہ نکل پائے تو اس اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہی صورتحال عقل کی ہے. عقل نے ایک چیز درک کر لی، اگر امام اس کو سرٹیفائی کریں گے تو وہ درک عقل کی ویلیو بنے گی. لیکن امام نے اس کو سرٹیفائی نہیں کیا، رد کر دیا، تو اس عقل کی کوئی ویلیو نہیں ہے. چاہے دینے والا خدا ہی ہے، لیکن بالآخر امام کے خلاف ہے تو اس کی کوئی حیثیت. ایک مثال دوں آپ کو، قیاس. ایک چیز کو دیکھا، دوسری ملتی ہوئی جلتی چیز کو دیکھا، اس کا حکم اٹھا کے اس پہ لگا دیا. یہ ایک بہت ہی کامن سی چیز ہے، ٹھیک ہے. شاید ہم میں سے جو جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہر کوئی یہ چھوٹے موٹے لیول پر یہ کام کرتا ہوگا، حرکتیں کرتا ہوگا. بڑے لیول پہ چل جائیں تو اہل سنت کے یہاں تو یہ ویسے ہی رائج چیز تھی. حالانکہ تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ عقل یہ درک کر رہی ہے کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے، کہ 2 سملر چیزوں کا آپ کہیں کہ 2 سملر چیزیں حکم کے حساب سے بھی سملر ہوں تو عقل اس کو مان لے، عقل اس کو اوکے کر دے. لیکن ائمہ نے بڑی شدید مذمت کی ہے قیاس کی. لیس من مذہبنا قیاس، اول من قاس هو ابلیس، اور اس قسم کی بہت ساری روایتیں. تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم اس کو اگرچہ ہماری عقل اس کو تسلیم کر رہی ہے، ہماری عقل اس کو سمجھ رہی ہے، لیکن کیونکہ امام علیہ السلام نے اس کو ویریفائی نہیں کیا، سرٹیفائی نہیں کیا، تو ہم کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے اس کو. بس اس میں بھی عقل کے باب میں بھی اہمیت کس کی ہوئی؟ قول امام کی. بس اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اجماع اور عقل قول امام کی طرف پلٹیں گے تو فائدہ مند ہے. تو اصل چیز تو وہی قول امام ہو گئی. تو یہ اٹھ کے آ گئے خود بخود کہاں پہ؟ سنت کے اندر. تو بچ گیا ہمارے پاس کیا؟ قرآن اور سنت. تو مین ہمارے پاس سورس احکام کی یہ ہے. یہ پوری توضیح المسائل انہی سے نکلی ہے. یعنی آپ کہہ سکتی ہیں
کہ اگر قرآن کی آیات اور روایات کو ڈی کوڈ کریں تو یہ توضیح المسائل ہمارے سامنے آ گئی. یعنی ان سب کے پیچھے یا قرآن ہے یا سنت ہے یا آیت و روایت دونوں ہیں. تو اس لیے یہ قابل احترام کتاب ہے. اسی لیے بعض فقہا سے جب پوچھا جاتا ہے کہ جی مثلا اس قسم کی کتابوں توضیح المسائل کو کچرے میں ڈال سکتے ہیں ہم؟ منع کرتے ہیں. ان کو جلا سکتے ہیں ہم؟ منع کرتے ہیں. کہتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ بالآخر یہ جو باتیں ہیں وہ قرآن اور سنت ہی لکھا ہوا ہے اس میں. منتہا قرآن و سنت کی لینگویج نہیں ہے. اس کو آسان کر کے اس کو سمجھ کے علمی اعتبار سے تو اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے. کیونکہ الفاظ اپنے ہیں اس لیے اس کو مس کرنے سے وضو واجب نہیں ہے, اس کو مس کرنے کے لیے یا بغیر وضو کے چھونا حرام نہیں ہے, یا حالت ایام عادت میں عورتوں کے لیے پڑھنا حرام نہیں ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ اس لیے کہ یہ خود قرآن اور سنت تو نہیں ہے لیکن نکلی ہوئی وہیں سے ہیں یہ ساری باتیں. بیس قرآن و سنت ہے, سورس ان کی قرآن و سنت ہے. اس لیے کیونکہ وہیں سے نکلی ہوئی باتیں ہیں تو اس کی ایک اپنی احترام بن جاتا ہے, اہمیت بن جاتی ہے. لہذا مجتہد کے فتوے کو آپ یہ نہ سوچیں کہ ایک غیر معصوم بات کر رہے تو ہم غیر معصوم کی بات کیوں مانیں. یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں نا تقلید کے اوپر, بھائی ہم ایک غیر معصوم کی بات کیوں مانیں, ہم امام کی بات کیوں نہ مانیں. بھائی اس پہ عمل کرنا ہے نہیں, امام کی بات ماننا ہے. اس لیے کہ اس نے کوئی اپنی جیب سے نہیں نکالا ہے. اگر یہ آغا سیستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ وضو میں چہرے کو دھو, سیدھے ہاتھ کو دھو, الٹے ہاتھ کو دھو, سر کا مسح کرو, پیروں کا مسح کرو, تو وہ جو یہ جو پہلا مسئلہ اس کا دیا ہوا, یہ آیت جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے وہ یہ آیت ہے. منتہا آیت کو انہوں نے اپنے الفاظ میں لکھ دیا ہے. فرض کریں میں آپ کو ایک عربی آیت فغسلوا دھو, تم لوگ دھو, وجوہکم اپنے چہروں کو, وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو, الی المرافق کوہنیوں سمیت, وامسحوا اور تم لوگ مسح کرو, برؤوسکم اپنے سروں پر, وارجلکم اور اپنے پیروں پر, الی الکعبین کعبین تک. یہ ورڈ ٹو ورڈ اس آیت کا ترجمہ. اگر اب آپ کو میں دوں کہ بہت عام فہم آسان بنا دیں, آپ تھوڑا سا اوپر نیچے اس کو سرخی پاؤڈر لگا کے خوبصورت بنا کے ایک با محاورہ ترجمہ کر دیں, تو اس کا مطلب کیا, یہ آیت کا ترجمہ نہیں رہا, تو آیت ہی کا ترجمہ ہے, آیت ہی کا مطلب ہے. مطلب آیت کا الفاظ آغا سیستانی کے مثلا, مطلب روایت کا الفاظ آغا سیستانی کے مثلا. تو اس لیے یہ مت سوچیں کہ آپ کسی غیر معصوم کی بات مان رہی ہیں. آپ حقیقت میں اگر دیکھیں, واقعے کے اعتبار سے دیکھیں, یعنی جو دیکھیں ڈرامہ آپ دیکھتے ہیں نا, یہ مثال تو اچھی نہیں ہے بیان کرنے کے لیے, لیکن بالآخر مانوس آپ لوگ بہت زیادہ ہیں ان چیزوں سے. جب ڈرامہ انسان دیکھتا ہے نا تو ایک چیز ہوتی ہے اسکرین پر نظر آ رہی, لیکن اس اسکرین تک پہنچنے سے پیچھے جو پس پردہ, کبھی آپ نے دیکھا کوئی ڈرامہ بنانے کے جو وہ بیہائنڈ دا اسکرین جو چیزیں دکھاتے ہیں, کبھی وہ ایک بعض اوقات جملہ بولنے کے لیے وہ 10 دفعہ وہاں پہ ہنستے ہیں اور پھر کہیں جا کے ایک جملہ شوٹ ہو پاتا ہے, مگر وہ 10 دفعہ ہنسی تو نہیں دکھائیں گے نا اس میں کہ وہ 10 دفعہ ہنس رہا ہے. وہ آپ کو ایک, یعنی کتنی محنتیں پیچھے ہوتی ہیں وہ آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آتی ہیں, آپ کو صرف اسکرین پہ جو چیز چل رہی ہے وہ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اسی طرح سے یہ ہمیں آسانی سے جس کو کہیں حلوہ بنا کر آغا نے پیش کر دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی زحمت ہی نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں, لیکن بیہائنڈ دی اسکرین جو زحمتیں اٹھانی پڑتی ہیں ان لوگوں کو, جو محنتیں کرنی پڑتی ہیں ان لوگوں کو, جو خون پسینہ ایک کرنا پڑتے ہیں ان لوگوں کو علمی اعتبار سے, علمی میدان میں, وہ کم نہیں ہوتا, وہ زحمتیں کم نہیں ہوتی. لہذا توضیح المسائل کو ہلکی کتاب مت سمجھیں آپ کہ عام انسان کی لکھی ہوئی کتاب. پھر بول رہا ہوں کہ لکھی ہوئی عام انسان کی ہے, لیکن ایکسٹریکٹ کہاں سے ہوئی ہے, یہ قرآن و روایت سے, قرآن و حدیث سے. تو یوں سمجھیں کہ یہ قرآن و حدیث کا ایکسٹریکشن ہے, نچوڑ ہے. اب وہ ساری علمی باتیں آپ کو سمجھانے لگیں تو آپ کی سمجھ میں کیا آئے گا. لہذا وہ اس کو جو انہوں نے کبڈی لڑنی ہوتی ہے وہاں پر علمی میدان میں, وہ کبڈی لڑنے کے بعد جس نتیجے تک پہنچتے ہیں وہ نتیجہ آپ کو پیش کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے مشکل اور دشواریاں نہ ہوں. تو اس لیے اس کتاب کو اگرچہ غیر معصوم نے لکھا ہے
لیکن اس غیر معصوم نے قرآن اور معصومین کے فرامین سے ہی اس چیز کو نکالا ہے اپنے پاس سے، یعنی اپنی، میں آپ کو بتاؤں یہ حقیقت حال ہے. دیکھیں شاید ابھی جس لیول پر آپ لوگ بیٹھے ہو نا، شاید بہت ساری باتیں آپ میری اتنی گہرائی میں جس کو کہیں نہ سمجھ پاؤ، لیکن جب انسان آگے بڑھتا ہے، علمیات میں آگے جاتا ہے، درس خارج میں آپ جاتے ہیں. جب درس خارج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے آپ کی ایک اسٹرانگ بیس بنی ہوئی ہے اور بہت کچھ آپ جان چکے ہیں اب، صحیح نا. جب آپ وہاں جاتے ہیں، جب آپ فقہا کو دیکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے زحمتیں اٹھائیں اور کس طرح سے دلیل بناتے ہیں، تو پھر انسان جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ واقعاً کیا کام ہوا ہے. اور یہ فقہا جو ہیں کس طریقے سے جو ہے وہ مطیع، وہ جو روایت میں آیا نا امام عسکری علیہ السلام کی ایک روایت ہے، تقلید کے باب میں آتی ہے عام طور پر، جو امام عسکری علیہ السلام سے منسوب ہے. امام فرماتے ہیں کہ من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ. حالانکہ میں ظاہری الفاظ کے حساب سے بھی بات کر رہا ہوں کہ اس میں بہت واضح طور پہ کہا ہے کہ جو بھی فقیہ من کان من الفقہاء، فقہا میں سے جو بھی اس کرائیٹیریا کے اوپر ہو جو چار باتیں بیان کی ہیں، تو عوام کو چاہیے کہ ایسے فقیہ کی تقلید کریں. درست؟ اس کرائیٹیریا میں ایک لفظ مطیعا لامر مولا، اپنے مولا کا مطیع، مخالفا لہواہ، ہوائے نفسانی کا مخالف. درست؟ اس کو صرف میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایک آپ کو بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس پہ ذرا غور کریں کہ یعنی جب قول امام آ جاتا ہے نا، تو آپ کی عقل کچھ بھی کہہ رہی ہو، آپ کی سمجھ میں کچھ بھی آ رہا ہو، فقیہ اپنی عقل کو مقدم نہیں کرتا، امام کے قول کو مقدم کرتا ہے. یہ ہے کمال، یعنی یہ کرائیٹیریا دیا اس روایت نے. ایسے فقہا کا آپ کی تقلید کریں کہ جن کے لیے جو مطیع امر مولا ہوں. امر مولا یعنی وہی ائمہ کے کلام، ائمہ کے فرامین کے مطیع، اطاعت کرنے والے، اپنی خواہش پہ چلنے والے نہ ہوں بلکہ ان کی خواہش پہ چلنے والے ہوں. اب دیکھیں فقہ ہے اور فقہ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ایک مسئلہ آتا ہے فقہ میں کہ عورت کو اگر طلاق ہو جائے تو اگر اس عورت کے اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات قائم ہوئے ہیں، چاہے ایک ہی دفعہ ہوئے ہوں زندگی میں، اور اس کے بعد جھگڑے شروع ہو گئے، جھگڑے 4 سال تک جھگڑے چلتے رہے، درست؟ تو اگر اس عورت کو طلاق ہوگی تو اس عورت کو عدت رکھنی پڑے گی. اچھا، عدت کے لیے جو ایک فلسفی، دیکھیں فلسفی علت نہیں ہوتی، فلسفی سمجھیں ایک عام طور پر ایک وجہ ہوتی ہے، ایک عمومی وجہ، لیکن وہ علت نہیں ہوتی ایگزیکٹ اور ایکوریٹ علت کہ آپ کہیں کہ اگر یہ ہے تو ہونا چاہیے، نہیں ہے تو نہیں ہونا چاہیے. جو عام طور پر جو عمومی بات کہی جاتی ہے اس میں وہ یہی کہ عدت اس لیے رکھی جاتی ہے کہ تاکہ عورت کا جو ہے وہ رحم جو ہے وہ خالی ہو جائے اور نسلیں مخلوط نہ ہوں. کل کو یہ کوئی کسی اور شوہر سے شادی کرے، بعد میں جھگڑا ہو جائے، وہ کہے میرا بچہ ہے، وہ کہے میرا بچہ ہے، نسلیں مخلوط نہ ہوں. اس نسلوں کے اختلاط سے بچانے کے لیے عورت کو حکم دیا گیا کس چیز کا؟ عدت کا. اب سوال، یہ ایک فلسفی آ گئی نا. سوال، ایک عورت ہے جس نے آپریٹ کروا لیا ہوا ہے، اس کا رحم ہی نہیں ہے، اس کو طلاق ہو جائے، عدت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب دیکھیں عقل سے اگر آپ پوچھیں تو عقل کہے گی اب عدت کی کیا ضرورت ہے بھائی، عدت کی کیا ضرورت ہے؟ عدت تو رکھی تھی اس لیے کہ نسلیں مخلوط نہ ہوں، یہ تو بچہ پیدا ہی نہیں کر سکتی، کہانی چیپٹر ہی کلوز ہے اس کا. تو جو وجہ تھی وہ تو ختم ہو گئی نا. تو آپ عقل سے پوچھیں گے، عقل کہے گی اب عدت کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اب دیکھیں یہ آپ کی اگر عقل کہتی ہے نا تو فقیر کی عقل میں بھی یہ بات آتی ہے، آغا سیستانی کی عقل میں بھی یہ بات آتی ہے، آغا خوئی، آغا خمینی، آغا خامنائی، آغا ایکس، آغا وائی، آغا زیڈ، جو بھی اس بات کا قائل ہے
سب کی عقل میں یہ بات آتی ہے کہ یار جب وہ چیز ہی نہیں رہی جو سبب بنتی ہے کہ بچہ بلٹ اپ ہو اس کے اندر، تو اب ضرورت کیا ہے عدت کی؟ لیکن روایت نے کہا جی ابھی بھی عدت ہے۔ اب آپ جا کے دیکھیے گا جن کے میں نے نام لیے ان میں سے کوئی کہتا ہو کہ ایسی عورت جس کے رحم نکل چکا ہو اس کو عدت رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ نہ آغا خوئی نے یہ بات کہی، نہ آغا سیستانی کہتے ہیں، نہ آغا خمینی کہتے تھے، نہ آغا ایکس، نہ آغا وائی، نہ آغا زیڈ۔ کیوں نہیں کہتے بھائی؟ عقل تو سمجھا رہی ہے آپ کو؟ کہتے ہیں عقل کا کیا کریں، اب سامنے قول معصوم ہے، قول معصوم کے ہوتے ہوئے ہم اپنی عقلیں استعمال، یہ ہے مطیعا لامر مولا۔ اب ایک ایسے انسان کی جب آپ تقلید کرتے ہیں تو پھر چوں چاں کی کہاں گنجائش بچتی ہے؟ یا تو آپ دیکھیں جب آپ عادل مانتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے والا انسان ہے نا۔ عادل کا مطلب یہ اگر شارٹ کریں، ایک شارٹ تو یہ کرتے ہیں عادل یعنی وہ شخص جو واجبات پر عمل کرے، محرمات سے اپنے آپ کو بچائے۔ میں اور بھی شارٹ کر دیتا ہوں، عادل یعنی جو اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، شرعی ذمہ داریاں اپنی پوری کرے۔ خوب ایک ایسا انسان جو اپنی شرعی ذمہ داریاں آپ کو اطمینان ہے کہ وہ پوری کرنے والا انسان ہے، تو پھر کہیں گنجائش سب سمجھ میں آئے نہ آئے، فتویٰ آپ کو اچھا لگے نہ لگے، آسان ہو سخت ہو، بالآخر عمل تو کرنا ہے نا۔ آپشن تو کوئی نہیں ہے نا ہمارے پاس۔ جو آپشن ہے وہ تو ہم خود نہیں جا رہے ان آپشن پہ۔ تقلید کے علاوہ 2 آپشن اور ہیں آپ کے پاس۔ اب تقلید ٹاپک نہیں ہے لیکن باتیں آ گئی ہیں، لیکن اس لیے میں عرض کر رہا ہوں تقلید کے علاوہ آپ کے پاس 2 آپشن ہو رہے ہیں، اور شاید مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو شاید تقلید سب سے آخری آپشن ہو۔ ایک آپشن یہ کہ آپ خود جا کے مجتہد بن جائیں، تو جائیں بنے، بسم اللہ، دروازہ کھلا ہے۔ دوسرا آپشن یہ کہ آپ احتیاط پر عمل کر لیں، وہ تقلید سے بھی مشکل کام ہے۔ مجھے ایک جملہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا یاد آ رہا ہے، خدا رحمت کرے، اچھی شخصیت تھی ان کی اور اچھی ان کی تقاریر ہوا کرتی تھی۔ یہ جو مسئلہ ہے نا مردوں کی شادیوں کا، 4 شادیوں کا، وہ کہتے ہیں وہ کسی، مجھے لگتا ہے شاید آغا خوئی کی جب زوجہ کا انتقال ہوا تھا تو ان کی مجلس پڑھ رہے تھے، کسی ایسی مناسبت سے کوئی مجلس تھی، تو اس میں کہتے ہیں کہ قرآن تو شروع ہی 2 سے کرتا ہے، مثنا او ثلاث او رباع، 2 یا 3 یا 4۔ اب یہ آیت کا وہ اپنی زبان میں ترجمہ کرتے تھے، یہ آیت میں ڈھونڈیے گا نہیں کہ کہیں آپ کو قرآن میں نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ اپنے حساب سے ترجمہ کرتے تھے۔ کہتے ہیں خدا تو کہتے کہ اگر اتنے نالائق ہو جاؤ کہ عدل نہ کر سکو تو ایک کرو، اگر اتنے نالائق ہو جاؤ کہ بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکو تو ایک کرو، ورنہ اصل تو یہ کہ شروع ہی 2 سے ہو۔ تو یہی چیز میں یہاں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نالائقوں کے لیے آپشن ہے، سمجھے، ایک کہ جو خود مجتہد نہیں بن سکتا، جو احتیاط پر عمل نہیں کر سکتا، یعنی ایفرٹس کرنے سے گھبراتا ہے، تو چل بھائی تقلید کر لے، کام تو چلانا ہی ہے نا۔ تو یہ سمجھے ایک قسم کا سب سے ہلکا آپشن ہے، اور یہ بھی ہماری سہولت کے لیے۔ وَإِلَّا اگر خدا اڑ جاتا ہے اس بات پہ کہ سب جائیں جا کے مجتہد بنے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ آج یہاں کی بجائے آپ قم میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں یا نجف میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں مثلا۔ تو یہ تو خدا نے ایک سہولت دی ہے کہ بھائی اگر مجتہد نہیں بن سکتے، کیونکہ احتیاط تو اور بھی مشکل کام ہے۔ اکثر فقہا اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ احتیاط مشکل کام ہے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو ایک سہولت دی ہے، اسی سہولت کی ہم وہ کہتے ہیں نا جس ٹہنی پہ بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں، یہ کام کرتے ہیں ہم لوگ۔ شریعت آپ کو ایک سہولت دے رہی ہے، جو سہولت دی ہوئی ہے اسی کو ہم باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے کہ ہم کیوں غیر معصوم کی بات مانیں، اور ہم اصل جو بھی یہ باتیں کرتے ہیں یعنی یقین مانیں انتہائی احمق آدمی ہیں۔ اس نے سمجھے کچھ الف بے تک نہیں سمجھی ہوئی دین کی، تھیم ہی نہیں سمجھی ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ تقلید میں ہوتا کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اجتہاد کا سسٹم کیا ہے۔ بس اوٹ پٹانگ باتیں کرنے کے لوگ اپنا ہنر سمجھتے ہیں، جس کو آپ کو تو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں جو بولتا ہے وہ چلتا ہے۔
ممبر چلیے ایسے، اب سارا نہیں لیکن ایک بڑا ممبر ہمارا حصہ ایسے ہی احمقوں کے اوپر چل رہا ہے کہ جن کو بولنا آتا ہے اور جو دل چاہے گا وہ بولیں گے. دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ہم نے بنایا ہوا ہے، ہم ہی بٹھاتے ہیں نا ایسے لوگوں کو، ہم نے بنایا ہوا ہے، وہ بنے ہوئے ہیں اور لگے ہوئے ہیں جو دین کا بیڑا غرق کرنا ہے، جو اب بہرحال جو بھی ہے باہر. تو خلاصہ کلام یہ کہ اس کو آپ ہلکی کتاب نہ سمجھیں، قرآن و روایات کا نچوڑ ہے، اہمیت والی کتاب ہے، اور ہر فتوے کے پیچھے ہر فقی کے پاس جو بھی توضیح المسائل لکھتا ہے اس کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوتی ہے، بغیر دلیل کے وہ فتویٰ نہیں دیتا. لیکن یہ جو نظریات قائم کرتا ہے، بات ہماری یہاں سے چلی تھی، یہ جو فقی نظریات قائم کرتے ہیں اس کی بیسیکلی دو قسمیں ہیں. ایک مرتبہ فرض کریں ایک فقی اس نے ریسرچ شروع کی، حالا مثلا عورت کو نقاب لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے. اب اس نے جا کے قرآن، روایات، تحقیقات شروع کی، اجماع کو دیکھا، عقل وقل سب کچھ چھان. فرض کریں کہ نتیجہ نہیں نکال پا رہا، اس لیے کہ روایتیں یا تو اتنی مضبوط نہیں ہیں جو اس کو ثابت کر سکیں، یا جن چیزوں سے ثابت کیا ہے بعض فقہا نے ان کی وہ دلیلیں اس کو ہضم نہیں ہو رہی ہیں. خلاصہ یہ قانع نہیں ہو پا رہا. اب کرے کیا؟ فرض کریں کسی بی بی نے اسے پوچھا ہوا ہے جی آغا یہ بتائیں کہ نقاب لگانا واجب ہے یا واجب نہیں ہے. اب جواب تو دینا، اس کو کچھ نہ کچھ بھیجنا تو ہے. نتیجہ نکل نہیں رہا اور جواب بھی دینا ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ لگا دیتا ہے احتیاط واجب. یہ احتیاط واجب، اچھا یہ بھی آپ کی معلومات کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ احتیاط واجب کا مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا نتیجہ نہیں نکلا. یہ ایک وجہ ہوتی ہے احتیاط واجب کی. کبھی نتیجہ نکال لیتا ہے اس کے باوجود احتیاط لگاتا ہے کسی اور وجوہات کی بنا پر. کیونکہ دیکھیں جب ایک فقی فتویٰ دے رہا ہوتا ہے اس کو ایک چیز تو نہیں مد نظر رکھنی ہوتی نا کہ مقلد عمل کر لے اور بس، باقی اس فتوے کا ایفیکٹ کیا پڑے گا، معاشرے میں کہاں شور شرابہ شروع ہو جائے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا مثلا. تو بعض اوقات وہ مصلحت نہیں دیکھتا اپنی جس رائے تک پہنچا ہے اس رائے کے اظہار میں. وہ دیکھتا ہے کہ اگر اظہار کر دی رائے تو ممکن ہے مشکلات کھڑی ہو جائیں، تو اس وقت بھی وہ احتیاط واجب لگا دیتا ہے. کبھی وہ دیکھتا ہے میری رائے جو بنی ہے، جو مشہور فقہا جس بات کے قائل تھے اس کی بالکل الٹی ہے. مشہور فقہا مثلا فرض کریں قائل ہیں اس بات کے کہ اہل کتاب پاک ہیں، اور میری رائے یہ بن رہی ہے کہ وہ نجس ہیں. سوری الٹا کر دیں، مشہور قائل ہیں نجس ہیں اور میری رائے پاک ہے. تو اب میں اگر پاک کا فتویٰ دوں گا اتنے سارے فقہا کی مخالفت لازم آئے گی، تو علمی میدان میں ہلچل ہو جائے گی. عوامی میدان میں نہیں ہوگی لیکن علمی میدان میں ہو جائے گی. مختلف وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنا پر وہ اظہار نظر نہیں کرتا، لیکن یہ دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ اس ٹاپک میں جو پوچھا گیا مجھ سے جس سوال میں احتیاطی پہلو کیا بنتا ہے، لہذا احتیاطی پہلو آپ کو بتا دیتا ہے. مثلا فرض کریں چہرہ کھولنے میں احتیاط ہے یا چہرہ بند کرنے میں احتیاط ہے. آپ سے سوال. سر ایکسکیوز می، یہ پہلے جو پردہ ہوتا تھا وہ نقاب کا ہوتا تھا، سورہ نور میں بھی یہی ہے، لیکن اب جو ہے نا وہ بالکل متروک ہو گیا. اب جیسے ہمارے والدہ ان کی جو بزرگ خواتین تھیں وہ نقاب کیا کرتی تھیں. تو آپ نے کیوں اپنی والدہ کی روش چھوڑ دی؟ پوری دنیا فتوا بھی آ گیا ہے. دیکھیں پوری دنیا کو ہم کیا کریں، ہم نے پوری دنیا کو کیا کرنا ہے. فتوا آ گیا تو پھر ہم فتویٰ کیا ہے کہ کھولو، ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے نا، واجب نہیں ہے چہرے کا تو لیکن حرام بھی نہیں ہے. لیکن سورہ نور میں تو باقاعدہ ہے کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنی گریبانوں پہ ڈالیں. دیکھیں سورہ، مطلب کیا ہوا کہ آپ کو چہرہ چھپانا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں آپ حسبنا کتاب اللہ والی ہیں؟ نہیں سر، نہیں نا. آپ خالی کتاب خدا کو تو کافی نہیں سمجھتے نا. انی تارکون فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی. اہل بیت بھی تو ہیں نا. اب اہل بیت نے بھی یہ آیت آپ جو بول رہی ہیں پڑھی ہوگی یا نہیں پڑھی ہوگی؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟
نہیں، میرے سوال کا جواب تو دیں پہلے. میرے سوال دیکھیں، سوال کا جواب سوال نہیں ہوتا. بیت کی جو خواتین تھیں وہ ہماری شہزادیاں تھیں تو وہ تو اپنے چہرے کو چھپاتی ہوں گی نا. ہوں گی پہ آپ کہانی بنا رہی ہیں. ہیں کی بات کریں نا. یقیناً یقیناً. کیا شہزادی کون ہے اپنا چہرہ نہیں چھپاتی؟ دیکھیں شہزادی کون ہیں، ایک الگ خاتون تھیں اور ان سے منسلک جو خواتین تھیں اہل بیت سے منسلک جو خواتین آئیں جیسے بی بی اب مجھے شعر یاد ہوتے نہیں ہیں، ورنہ وہ کیا ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. تو ان کے رتبے، وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، وہ رسول خدا کا گھرانہ ہے، ان کی بیٹیاں، ان کی بہویں، ان کے گھر والے، وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے نا. لہذا ان کو دیکھیں، کسی کے بھی عمل کو فقہا تو کہتے ہیں حتیٰ امام کو بھی آپ کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھیں، صرف دیکھیں آپ عمل کرتے ہوئے، تو اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ امام، ہاں صرف اتنا نتیجہ ضرور نکلے گا کہ جو امام کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے جائز ضرور ہے، لیکن مستحب ہے، مکروہ ہے، واجب ہے، کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا. عمل تو گونگا ہوتا ہے نا. عمل کی تو زبان نہیں ہوتی کہ بتایا آپ کو کہ یہ عمل کس عنوان سے ہو رہا ہے. وہ نیت تو آپ کے دل میں ہوتی ہے. اب میں یہاں کھڑا ہو کے فرض کرے میں وہاں سے آؤں، ہمارے استاد آغا تبریزی خدا رحمت کرے، وہ جب بھی درس کے لیے آیا کرتے تھے، آتے تھے پہلے کھڑے ہوتے تھے مسجد کے دروازے پہ، 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور پھر درس دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو نماز انہوں نے پڑھی ہے، فجر چھٹ گئی تھی وہ قضا کی ہے، کوئی مستحب نماز پڑھ لی ہے، مسجد میں داخل ہوئے ہیں، کوئی تحیہ مسجد پڑھ رہے ہیں، کوئی اجارے کی نماز گردن پہ لی ہوئی ہے وہ پڑھ لیں. کیا پڑھ لیں؟ دیکھ کے کیا پتہ چلے گا آپ کو؟ ہیں؟ کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا نا. اس لیے کہ عمل سے کوئی نتیجے نہیں نکلتے ہیں. لہذا انہوں نے عمل کیا، مستحب تھا اس لیے کیا. مثلا بیویاں چھپاتی تھی چہرہ مثلا، تو آیا اس لیے چھپاتی تھی کہ واجب تھا کہ چھپاؤ، یا اس لیے چھپاتی تھی کہ اچھا ہے چھپاؤ؟ یہ کیسے طے کریں گے آپ؟ بتائیں ذرا مجھے. ایسے کریں گے کہ قرآن میں ہے نا. آئے ہائے، جب میں نے قرآن کا سوال آپ سے پوچھا تو آپ بیویوں پہ آ گئی. اب بیویوں کا بول رہا ہوں تو اب پھر واپس قرآن پر آ گئی. مجھے یہ چلے قرآن کی بات کرتے ہیں. میں یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے، ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ جس آیت کا آپ سورہ نور کی آیت کی بات کر رہی ہیں کہ اپنی اوڑھنیوں کو نیچے کھینچ لو، آیا آئمہ نے یہ آیت پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ اس کے باوجود اگر روایتیں ہمیں چھوٹ دیتی ہوں تو کیا کریں؟ سوچئے گا کیا کرنا چاہیے. اگلے ہفتے پوچھوں گا میں آپ سے. نہیں، آپ ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں. چلیں آپ سوچے بغیر ابھی آپ سوچے بغیر بولیں گی نا. مجتہدین کا جب فتویٰ آ گیا تو پھر ہم نے کہا صحیح ہے، آسانی بھی تھی ہمارے لیے. ہاں یہ پوائنٹ یہ ہے. ہم چہرہ چھپائیں گے تو ہمیں مشکل ہوگی. پوائنٹ اصل یہ ہے. اب جیسے حج کے موقع پہ اگر ہم چہرہ چھپا کے حج کی ارکان کا، حج میں تو ویسے حرام ہو جاتا ہے چہرہ چھپانا. حج پہ تو ویسے حرام ہوتا ہے عورتوں کے لیے چہرہ چھپانا. اصل مسئلہ یہ ہے، دیکھیں ہم لوگ جاتے ہیں آسانی کے پیچھے، ہم ڈھونڈتے ہیں آسانی، پھر آسانی کے بعد نور اللہ نور کسی کی گردن بھی مل جائے. اگر آسانی بھی مل جائے اور پلس کسی کی گردن بھی مل جائے تو کتنا اچھا ہو جائے کام. تو یہاں پر یہ ہوا ہے اصل میں. درست. دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی آیات فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، محکم بھی ہیں متشابہ بھی ہیں، اس کے اندر تخصیصات آئی ہیں، اس کے اندر قیدیں آئی ہیں. یعنی قرآن کو خالی آیت دیکھ کر ہم کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے. اور بالخصوص جو ہمارا نظریہ ہے یہ حسبنا کتاب اللہ، یہ آپ کو پتہ ہے کس کا قول تھا، کس نے آواز بلند کی تھی؟ جب رسول خدا نے آخر وقت میں یہ کہا تھا مجھے کاغذ قلم لا دو تو میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ میرے بعد تم لوگ گمراہ نہ ہو. تو ایک صاحب تھے لمبے قد والے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی تحریر کی ضرورت نہیں ہے، حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا ہمارے درمیان موجود ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے. تو ہم تو اس کو پہلے دن سے نہیں مانتے، نہ اس جملے کو مانتے ہیں نہ کہنے والے کو مانتے ہیں. درست. ہم مانتے ہیں رسول خدا کو. ان کا قول یہ کہ بھئی میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، نہ خالی قرآن کافی ہے نہ خالی اہل بیت کافی ہیں. قرآن اور اہل بیت جوڑا، ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے چپکے رہو گے، دونوں سے، بہما یعنی دونوں سے،
لن تضلوا بعدی ابدا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کو تھوڑا کھولیں آپ. اس کا مطلب ہے کسی ایک کو لیا اور ایک کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا؟ لہذا جب بھی مجتہد فتویٰ دیتا ہے، آیت کو لیتا ہے، آیت کے بعد اس کے ضمن میں جو روایتیں آئی ہوتی ہیں اہل بیت علیہم السلام سے، ان کو بھی لے کر آتا ہے. آیات روایات دونوں کو سامنے رکھ کے پھر پلس مائنس کر کے نتیجہ دیتا ہے. چاہے آیت میں یہ آیا ہے کہ اوڑھنیوں کو نیچے کھینچ لو، لیکن روایتوں کو بھی تو دیکھنا ہے نا. ہاں تقریباً فقہاء نے یہ ضرور کہا، دیکھیں یہ جو ابھی آپ فرما رہی تھی نا کہ انہوں نے اجازت دے دی، کوئی بھی فقیہ اس بات کا قائل نہیں ہے کہ چہرہ چھپانا حرام ہے. یہ کوئی بھی نہیں کہتا. زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے کہ چہرہ چھپائیں. وہ جو واجب نہیں کہتے نا، وہ بھی کہتے ہیں کہ اگرچہ احتیاط مستحب یا مستحب یہ ہے کہ آپ چہرہ چھپائیں، وہ بھی بہتر چہرے چھپانے کو ہی سمجھتے ہیں. لیکن اب فرض کریں قرآن اور روایت سے جو میرا نتیجہ نکلا کہ واجب نہیں ہے، تو میں واجب کیسے بولوں گا؟ واجب تو نہیں بول سکتا نا میں بعنوان مجتہد فقیہ جب نتیجہ ہی واجب نہیں نکل رہا تو میں مس گائیڈ تو نہیں کر سکتا نا. ہاں میں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی واجب تو نہیں ہے، لیکن ہاں بہتر ہے کہ آپ چھپائیں. وہ سارے ہی مجتہد بولتے ہیں. آغا سیستانی کی آپ توضیح میں جا کے دیکھیے گا، آغا خمینی جو اجازت دیتے تھے ان کی توضیح میں جا کے دیکھیے گا، ظاہراً جو آغا تبریزی وہ بھی اجازت دیتے تھے ان کی توضیح میں جا کے دیکھیے گا. جو مجھے اس وقت یاد پڑتا ہے ایک آغا خوئی تھے، انہوں نے بھی فتویٰ نہیں دیا تھا، ان کی بھی احتیاط واجب تھی کہ چہرہ چھپائے. یہ ایک پوائنٹ. دوسری چیز، یہ جو فقہاء اجازت، دیکھیں ہم لوگ بعض چیزیں چھوٹ اتنی ملتی ہے، ہم لوگ چوڑے اتنے ہوتے ہیں. مجھے کوئی ایک چھوٹا سا فتویٰ آپ دکھا دیں جن مجتہدین کا میں نے ابھی نام دیا، آغا سیستانی اجازت دیتے ہیں، آغا خامنائی اجازت دیتے ہیں، آغا خمینی اجازت دیتے تھے. چلیں ابھی تو یہی 3-4 ہمارے زیادہ، ابھی تو آغا خمینی کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے، آغا خامنائی اور آغا سیستانی دونوں اجازت دیتے ہیں. ان دونوں کی آپ جا کے چھان بین کریں مسئلوں کی. کوئی یہ کہتا ہو ان دونوں میں سے کہ اگر آپ کے چہرے پر زینت ہے تب بھی چھپانا واجب نہیں ہے؟ دونوں کے دونوں، بلکہ دونوں کے دونوں کیا سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت یہ جو چھوٹ ہے چھپانے کھولنے کی، یہ صرف اس صورت میں ہے کہ اگر چہرے پہ کوئی زینت نہ ہو. اگر چہرے پر زینت ہے تو سب کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ اپنے چہرے پہ نقاب ڈالو. زینت کی صورت میں سب کا فتویٰ واجب. چہ آغا خوئی جو نارمل حالات میں احتیاط واجب لگاتے ہیں، چہ آغا خمینی، چہ آغا سیستانی، چہ آغا خامنائی، چہ ایکس، چہ وائی، چہ زیڈ، سب یہ کہتے ہیں کہ اگر زینت کی ہوئی ہے چہرے پر، کوئی لپسٹک لگائی ہوئی ہے، کوئی میک اپ کیا ہوا ہے، کوئی آئی شیڈ، کوئی آئی لیشز، پتہ نہیں کیا کیا لا بلا جو بھی تھوپا ہوا ہے آپ لوگوں نے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں واجب ہے کہ اپنے چہرے کو چھپائیں. ہم لوگ شادیوں میں نکلتے ہیں، کتنے لوگ چہرے چھپا کے نکلتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی آغا سیستانی نے تو اجازت دی ہوئی ہے، تو اس حلیے پہ تھوڑی دی ہوئی ہے اجازت. نہ آغا سیستانی نے اس حلیے پہ اجازت دی ہے. اب ہوا کیا؟ ہوا وہی کہ چھوٹ ملی اتنی سی، چوڑے ہو گئے. یہ بگاڑ ہم نے اپنے زندگیوں میں خود پیدا کیے ہیں، یہ ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے بگاڑ ہیں. کسی مجتہد نے نہیں کہا کبھی بھی کہ خبردار زینت کے بغیر بھی نقاب لگایا تو گناہ ملے گا. لگائیں، منع تھوڑی کیا انہوں نے. اب وہی والی بات ہے، آپ کو لگا آسان، پلس گردن بھی مل گئی، نور اللہ نور، چھوڑ دیا ہم نے. آسان کی بات نہیں، فتویٰ ہو گیا نا. وہی تو کہہ رہا ہوں، ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوں نا، دو چیزیں آ گئی نا، آسانی بھی مل گئی، گردن بھی مل گئی. تو ہم نے 5 منٹ نہیں لگائے چھوڑنے میں، اپنی اماں کی سنت کو ہم نے منٹوں میں چھوڑ دیا. درست؟ خیر، تو 2 طرح کی رائے ہوتی ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں فتویٰ، ایک کو ہم کہتے ہیں احتیاط. فتویٰ ہوتی ہے حتمی رائے، احتیاط ہوتی ہے سمجھیں غیر حتمی رائے.